لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل میں سے. کس کے پھل؟ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی؟ زمین تو مؤنث ہوتی ہے، ہاں ہونا چاہیے تھا. درخت بھی جمع ہے تو ہاں ہونا چاہیے. نخیل اور عناب دو ہیں تو ہما ہونا چاہیے. جنات بھی جمع ہے، ہاں ضمیر ہاں ہونی چاہیے مؤنث. مراد اس سے یہ سب ہے المذکور، یعنی جو بھی جس کا بھی ذکر ہوا ہے، یعنی جن جن چیزوں کا اوپر ذکر ہوا ہے یہ سب تمہارے کھانے کے لیے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، یعنی حب اور نخیل اور عناب جو ہیں ان کی پیداوار جو ہے اس میں سے کھاؤ تم. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور جو بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے. أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کیا پھر وہ شکر نہیں کریں گے. یہ ماں کا جو لفظ ہے دو معنی دے رہا ہے. ایک ماں کا معنی ہے نہیں اور ایک ماں کا معنی ہے جو بھی، بمعنی الذی. اگر ہم اس کو نہیں کے معنی میں لیں تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ اور نہیں بنایا اس کو، یعنی ان ساری چیزوں کو، تمہاری غذاؤں کو، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی انسان کے ہاتھ یہ سب کچھ نہیں بناتے. انسان کیا کرتا ہے؟ زمین میں ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، لیکن نہ بارش برسا سکتا ہے اور نہ زمین سے یہ سارے خزانے باہر نکال سکتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اگر آپ زمین کے اندر کوئی چمڑے کا ٹکڑا یا لوہے کا ٹکڑا ڈالیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں نکالے گا، اور ایک بیج ڈالے تو وہ اتنا کچھ نکال دیتا ہے. تو یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ ہی کرنے والا ہے. فرمایا تمہارے ہاتھوں نے یہ نہیں بنایا، تمہارے ہاتھوں کی پیداوار نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے. یہی دراصل نشانی ہے. ایک پانی اور ایک موسم میں طرح طرح کے پھل نکلتے ہیں جن کے طرح طرح کے فائدے ہیں. افلا یشکرون، کیا پھر وہ شکر نہیں ادا کریں گے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کو پا کر پھر اللہ کے شکر گزار بنے. اور دوسرا معنی، اور جو ان کے ہاتھوں نے بنایا، یعنی اللہ نے تو را پھل سبزیاں وغیرہ دے دی ان کو، اس کے بعد ان کو جو عقل دی تو انہوں نے اس عقل کو استعمال کر کے، اپنے ہاتھ استعمال کر کے ان پھلوں سے طرح طرح کی چیزیں اور بنا لی. بہت سی ورائٹی انہوں نے اپنی غذا میں شامل کر لی. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر حبن کی بات ہے تو ایک گندم سے کیا کچھ بنتا ہے، روٹی بنتی ہے، کیک، پیسٹری اور سیریل بنتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ حبن کا لفظ ہے نا بہت جامع ہے، صرف یہ گندم کے لیے نہیں استعمال ہوتا. جتنے بھی لینٹلز وغیرہ ہیں، جتنے بھی دانوں کی شکل میں زمین سے خوراک کے سامان نکلتے ہیں، ان سب کی طرف اشارہ ہے. جی تیل بھی نکالتے ہیں. تو انسان ایک چیز سے پھر آگے کئی چیزیں بناتا ہے اپنی مرضی کے مطابق. ایک تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی طرح ہمیں بھی من و سلوا پکا پکایا مل جائے، پھر ہم کہتے کہ ہمیں مزید کچھ چاہیے، دال ساگ چاہیے. اور ایک یہ کہ اللہ نے ایک چیز دے دی اور ساتھ عقل دے دی، اور پھر انسان کو کہا اچھا اب جو چاہو اس سے آگے جتنا بھی جس جس رنگ، شکل اور نام کا تم بنا سکتے ہو بناؤ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کھجور سے بے شمار چیزیں بنتی، انگور سے بے شمار کھانے کی چیزیں بھی، اور پھر دوا بھی. یعنی یہ چیزیں صرف فوڈ کے طور پر نہیں بلکہ علاج کے طور پر بھی استعمال ہوتی. وہی چیزیں انسان کے لیے غذا ہیں، وہ غذا صحیح استعمال نہ کرے تو بیماری ہے، پھر اسی کے اندر انسان کے لیے علاج بھی رکھ دیا. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اسی زمین سے انسان کو نکالا، اسی سے اس کا رزق نکالا، اور اسی میں پھر انسان کو واپس لوٹایا جائے گا. تو یہ زمین الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اسی میں پھر مر کے انسان کو واپس ڈال دیا جاتا ہے، اور جو کچھ بھی اگتا ہے وہ واپس یہی زمین دوبارہ سمیٹ لیتی. ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ زمین کیا کچھ دیتی ہے اور آپ اس کو کیا لوٹاتے ہیں. زمین آپ کو کیا دیتی ہے اور آپ اس کو کیا لوٹاتے ہیں. وہ زندہ اور فائدے کی چیزیں دیتی ہے، اور ہم مردہ اور استعمال اور بیکار اور بے فائدہ چیزیں واپس اس میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کو دوبارہ ریسائکل کر کے زیادہ مفید بنا کے پھر دوبارہ آپ کو بہترین چیز نکال کے دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں شکر گزاری. لیکن ہم انسان کیا کچھ لیتے ہیں اور ہم کیا دیتے ہیں.
ایک ڈھنگ سے اللہ کی عبادت نہیں ہو پاتی. دل ہی نہیں چاہتا، کوئی شوق اور محبت ہی نہیں اٹھتی کہ اتنا کچھ جو لے رہے ہیں کچھ تو دیں اس کو جس کو ضرورت بھی نہیں ہے. تو اہل مکہ کو متوجہ کیا گیا، اور پھر یاد رکھیے کہ یہ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے. یہ کتاب سب انسانوں کے لیے. انسان اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے طرح طرح کے معجزے چاہتا ہے کہ کوئی نشانی ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں. کا نشانی تو تمہارے پاؤں کے نیچے ہے. اگر پھر بھی تم نہ سمجھو تو اور بات ہے، عقل سے کام نہ لو تو اور چیز ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ یہ پھل بلکہ من ثمرہ میں اور بھی سب چیزیں آ جاتی ہیں جو زمین کی پیداوار ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے سورۃ البقرہ میں اور دیگر مقامات پر فرمایا. کسی ایک بھی فروٹ کو آپ لے لیں، مثال کے طور پر آم کو ہی لے لیں. کبھی آپ اس سے چٹنی بناتے ہیں، پھر مربع بناتے ہیں، پھر اس کا اچار بناتے ہیں، پھر جوس بناتے ہیں، پھر اس کو خود کھا لیتے ہیں، پھر ملک شیک بنا لیتے ہیں، پھر آئس کریم بنا لیتے ہیں جی. پھر اس سے کئی طرح کی سویٹس اور اس کے فلیورز اس کے کہاں کہاں کام آتے ہیں. ایک ہی چیز میں سے کھٹا بھی اور میٹھا بھی اور ہر طرح کے ذائقے اس میں سے نکالتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، لیکن دینے والے کا شکر کم ہی ادا کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو عقل نہ دیتا تو ہم بھی جانوروں کی طرح صرف منہ سے گھاس توڑ توڑ کے کھا کے پیٹ بھر لیتے. تو بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنے حال پر غور کرے کہ وہ یہ سب کچھ پا کر کیا رہا ہے اور کتنا شکر گزار ہے، اور پھر اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی قدر کتنی کرتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کل کی جو آیات تھی ان میں یہ جو جملہ تھا کہ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس کو ایکسپریس کر ہی نہیں پائی کہ کس طرح اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا، بندوں کو بجھا دیا. یہ کیوں کہا گیا؟ وہ سب مر گئے، ختم ہو گئے، یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ انسان کا جو تکبر ہے، یہ سرکشی ہے یا غرور ہے یا غصہ ہے، یہ بھی تو شعلے ہیں نا. یہ سب کیا ہے؟ شعلے ہیں. ہم شعلوں کی طرح بھڑک بھڑک کے اوروں کو بھی جلاتے ہیں، خود کو بھی جلا رہے ہوتے ہیں. کبھی خود اپنے آپ میں کڑتے ہیں اور کبھی دوسروں کو ستانے کا ذریعہ بنتے ہیں. لیکن جب اللہ کا ایک کوڑا برستا ہے تو سبھی بجھ کے رہ جاتے ہیں. یعنی قرآن کے الفاظ کا استعمال عجیب ہے، انسان جتنا بھی غور و فکر کرے کم ہے. پھر فرمایا افلا یشکرون، کیا پھر بھی شکر ادا نہیں کریں گے؟ اتنا کچھ لے کر بھی، پا کر بھی شکر نہیں کریں گے؟